الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله مولانا العظيم وقالوا كونوا اور انہوں نے کہا تم ہو جاؤ ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی تہتدو تو تم ہدایت پا جاؤ گے قل آپ کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم بلکہ ہم اتباع کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا حنیفہ جو کہ موحد تھے وما کان اور ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے قولو تم کہو آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وما انزل الینا اور ایمان لائے ہم اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا وما انزل الی ابراہیم اور اس پر ایمان لائے جو ابراہیم علیہ السلام پر اتارا گیا و اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر و اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر و یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر والاسباط اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد کی طرف اتارا گیا یعنی ہم اس پر ایمان لائے وما اوتی موسیٰ اور ہم ایمان لائے اس پر جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو وعیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وما اوتی النبیون من ربہم اور ہم ایمان لائے اس پر جو دیگر انبیاء کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے لا نفرق ہم تفریق نہیں کرتے ہیں بین احد منہم ان میں سے کسی کے درمیان میں ونحن له مسلمون اور ہم اس کے یعنی اللہ کے فرما بردار ہیں فإن آمنوا پس اگر وہ ایمان لاوے بمثل ما آمنتم به جس طریقے سے تم اس پر ایمان لائے فقد اهتدوا تو وہ ہدایت کے اوپر آ جائیں گے وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ روگردانی کرے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو وہ محض ضد میں پڑے ہوئے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ
بس ان قریب اللہ ان کو کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 135، 36 اور 37، 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ اوپر کی آیتوں سے بات چلی آ رہی ہے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، اور اسلام کا معنی کیا ہے، اور اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ یہ ساری باتیں اوپر سمجھائی گئی تھی، بس اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے ایک بات بتائی جا رہی ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ یہودیوں کے علماء میں سے ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے، عبداللہ بن سوریہ اس کا نام تھا۔ وہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا ایک مرتبہ، اور اس نے یوں کہا کہ آپ جو ہے میری دعوت کو قبول کر لیجئے تو آپ کو ہدایت کا راستہ مل جائے گا۔ یعنی یہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے۔ وہ کون سی دعوت؟ وہ دعوت یہ تھی کہ آپ یہودی بن جائیں، وہ اصل ہدایت والا راستہ ہے، تو آپ جو ہے ہدایت پا جائیں گے۔ اسی طریقے سے نصارہ نے بھی پیشکش کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ نصارہ نے یوں کہا کہ آپ نصرانی بن جائیں تو آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ یعنی ہر ایک نے اپنی اپنی دعوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کی۔ اسی بات کو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ وہ آ کر یوں کہتے ہیں کہ تم یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ تو تم کو ہدایت مل جائے گی۔ تو اللہ فرماتے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہو کہ ہم جس کا اتباع کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کرتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ حنیفہ، موحد تھے، یعنی خالص توحید کی دعوت دینے والے تھے۔ اللہ کے نبیوں میں سے جو نبی گزرے ہیں وہ خالص توحید کی دعوت دینے والے تھے۔ حنیفہ اس کو کہتے ہیں۔ حنیف کا مطلب یہ ہے باطل سے ہٹ کر اور باطل سے کٹ کر حق کے اوپر جم جانا، اور ایک خالص اللہ کی طرف اپنے آپ کو لگا دینا، جس کو توحید کہا جاتا ہے، اس کو حنیف کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایسے موحد کی دعوت دینے والے جو حضرت یعنی کہ توحید کی دعوت دینے والے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ہم تو ان کی ملت کا اتباع کرتے ہیں۔ اب مسئلہ رہا تمہارا کہ تم آ کر یوں دعوت دیتے ہو کہ تم یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، تو تمہاری ملت کا یعنی تمہاری دین کی پوزیشن تو ایسی ہو گئی ہے کہ تم جس تورات کے اوپر چلتے ہو اور جس کے اوپر چلنے کا دعویٰ کرتے ہو، یا جس انجیل پر چلنے کا تم دعویٰ کرتے ہو، تو اس میں تو تحریف ہو چکی ہے۔ اس لیے وہ تحریف شدہ ساری چیزیں تمہاری زندگیوں کے اندر نظر آتی ہے۔ جو بگاڑ ہے وہ تو زندگیوں کا، تو تمہاری دعوت دینے کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، یعنی ہماری طرح بگڑ جاؤ، کیونکہ تو بگڑی ہوئی چیز ہے۔ تو وہ تو تورات کے اندر انہوں نے تحریف کر دی۔ اور اگر بالفرض مان لیا جائے کہ تورات کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی، حالانکہ ہو چکی ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ تورات اور انجیل کے اندر تحریف نہیں ہوئی، تو بھی تورات اور انجیل کا اتباع کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس ملت کے آنے کے بعد اب یہ کتابیں اور اس کے احکامات منسوخ ہو چکے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ تمہاری کتابوں کے اندر تو ساری چیزیں بدل چکی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اعلان کریے اور ان کو کہیے کہ ہم تو اس توحید کو مانتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے نام سے مشہور ہے، جس کے اندر صرف اور صرف توحید ہے، حق کے اوپر جمنا ہے، جس میں ایثار ہے، قربانی ہے، اخلاص ہے۔ یہ وہ دین ہے کہ جس دین کی طرف تم کو بلایا جا رہا ہے اور تم کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس دین کی اتباع کرو۔ چنانچہ آگے اللہ تعالیٰ قل آمنا کے اندر اسی ایمان کی وضاحت فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ایمان کی دعوت دی، یعنی جس توحید کی دعوت دی، جس ملت کی طرف ان کو بلانے کی بات ہو رہی ہے، اس ملت کا عالم کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اعلان کریے اس بات کا کہ ہم ایمان جو رکھتے ہیں وہ اللہ پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ قل آمنا باللہ
اور اللہ نے جو احکامات اتارے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ وما انزل الینا، اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارا ایمان تو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام، اور اس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد کی طرف جو بھی چیزیں اللہ نے جو احکامات اتارے، اور اس ساری چیزوں کے اوپر ہمارا تو ایمان ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جو چیز موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو چیز دی گئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ بلکہ اتنی ہی بات نہیں، جتنے انبیاء کو جو احکامات اللہ نے دیے ہیں ساری چیزوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اور ہم ہر چیز کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اصل ملت ابراہیمی ہے، یہ ملت ابراہیمی ہے۔ اور تم تو جس کی دعوت دیتے ہو اس کے اندر تو بگاڑ بھرا ہوا ہے، تمہاری طرف سے کفر کی آمیزش ہو گئی ہے، کفر کی ملاوٹ ہو گئی ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان انبیاء میں سے کسی نبی کے اوپر ایمان لانے کے سلسلے میں تفریق نہیں کرتے ہیں تمہاری طرح۔ ہمارے اندر اونچ نیچ نہیں ہے کہ بعض نبی کو مانا بعض کو نہیں مانا، یہ ملت ابراہیمی میں نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس طریقے سے کر لیا تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ایمان ہر نبی کے اوپر رکھنا ہوگا۔ جب شریعت کا مسئلہ آئے گا تو شریعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ باقی ایمان تو لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی نبی کے درمیان میں تفریق کرتے نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اللہ کے اطاعت گزار ہے اور اللہ کے فرما بردار ہے۔ اب ذرا تمہارا مسئلہ دیکھو کہ تم نے کیا کیا، کہ تم نے نبیوں کے درمیان میں تفریق کر دی، کہ بعض نبیوں کی مخالفت کی۔ کہاں تک مخالفت کی؟ اتنی دشمنی کی کہ تم نے اپنے زمانے کے نبی کو قتل کیا۔ تمہارے اندر تو یہ چیز موجود ہے، اور تم نے تو افراط اور تفریط سے کسی نبی کو بڑھایا تو خدا تک پہنچا دیا، کسی نبی کو گھٹایا تو اس طریقے سے گستاخی کر دی۔ تو یہ تمہارا حال ہے، یہ تمہاری بگڑی ہوئی زندگیاں ہیں، اور یہ لوگ لے کر آئے اس دعوت کو کہ آپ اس کے اوپر ایمان لے آؤ، یعنی یہودیت کو قبول کر لو، نصرانیت کو قبول کر لو۔ تو کیا یہی چیز ہے؟ اصل ایمان تو یہ ہے جو ملت ابراہیمی کی شکل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا، اور آپ کے ذریعے سے صحابہ نے ان تعلیمات کو حاصل کیا اور قبول کیا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، چنانچہ آگے اللہ فرماتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ مسئلہ ہے ان کا، تو سنیے ان کے ایمان کا معیار کیسا ہونا چاہیے، اور صرف ان کا نہیں، رہتی دنیا تک کے سارے انسانوں کے ایمان کا معیار کیا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک معیار بتا رہے، ایک کیٹیگری بتا رہے ہیں، اور ساتھ میں حضور کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو اس طریقے سے کہہ کر آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ میں صحابہ کے ایمان کو معیار بنا کر بتایا جا رہا ہے بطور نمونے کے کہ ایمان اس کو کہیں گے جو صحابہ کے ایمان کے معیار کے اوپر اترے گا، جو صحابہ کے ایمان کی کسوٹی کے اوپر اس کو پرکھا جائے گا۔ اگر یہ ایمان صحابہ کے ایمان کے جیسا ہے تو کہا جائے گا کہ اس کا ایمان ہے۔ چنانچہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر وہ ایمان لائے، کیسے؟ جس طریقے سے تم ایمان لائے۔ کون؟ صحابہ کی جماعت ایمان لائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر جس طریقے سے صحابہ نے یقین کیا، اگر وہ اپنے ایمان کو ایسا بنائے تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو کہا جائے گا کہ تم بھی ہدایت کے اوپر آ گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کرتے ہیں، یہ سارے حقائق کو کھلنے کے بعد بھی، اس ایمان کے معیار کے سامنے آ جانے کے بعد بھی اگر وہ روگردانی کر رہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا تو وہ تو ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ لہذا ایسے ضدی لوگوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان سے نمٹ لیں گے، ہم ان کی باتوں کو سنتے بھی اور ان کی کارستانیوں کو جانتے بھی ہیں۔
وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ ہے صحابہ کے ایمان کے معیار کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات اور صفات کے اوپر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اگلے آسمانی کتابوں پر ایمان، بعث بعد الموت پر ایمان، قیامت کے دین پر ایمان، وہی ایمان معتبر ہوگا جو ایمان صحابہ کے ایمان سے میچ کھائے گا۔ اگر کسی کا ایمان صحابہ کے ایمان سے نہیں ملتا ہے اور کچھ الگ ہو جاتا ہے اس سے، تو صرف زبانی دعوے سے ایمان پورا مکمل نہیں ہوتا۔ یہ ایمان مکمل نہیں ہوتا صرف زبانی دعوے سے۔ ایک معیار ہے صحابہ کا ایمان، یہ بہت بڑی فضیلت ہے صحابہ کے لیے کہ اللہ نے صحابہ کے ایمان کو بطور نمونے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے سامنے پیش کیا کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے، کہ جس طریقے سے میرے حبیب کے صحابہ کا ایمان تھا۔ اس کے اندر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے جتنے بھی باطل لوگ ہیں یا باطل جماعتیں ہیں، ساری جماعتوں کے اوپر تردید ہو گئی۔ ایمان کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، اور ایمان کا دعویٰ تو کفار مکہ بھی کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے بھائی ہم تو ملت ابراہیمی پر چلنے والے، یہ ایمان کا تو دعویٰ تھا ان کا۔ یہودی بھی کہتے تھے ہم تو ملت ابراہیمی کو ماننے والے، یہ کیا ہے ملت ابراہیمی، یہ ان کا ایمان کا تو دعویٰ ہے۔ نصارہ بھی ایسا کہا کرتے تھے کہ ہم تو ملت ابراہیمی پر چلنے والے، تو یہ بھی ایمان کا دعویٰ ان کا۔ تو ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن صرف زبانی دعوے تھے، ایمان کی یہ حقیقت ان کی زندگیوں میں نہیں تھی۔ چنانچہ ہم دیکھیں گے کفار مکہ کے اندر ایسے بہت سارے یعنی کہ مشرکین تھے جنہوں نے سیرے سے فرشتوں کے وجود ہی کا انکار کر دیا۔ ایسے بھی لوگ تھے، کہا ایمان مکمل ہوا۔ اور ایسے بھی لوگ تھے ان کے اندر کہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، کہا ایمان مکمل ہوا۔ زبان سے دعویٰ ہے لیکن دیکھیے، اچھا اہل کتاب کے اندر دیکھیں گے تو انہوں نے انبیاء کی شان میں گستاخی کی، اور اتنی بڑی گستاخی کر دی کہ ان کو گویا کہ قتل کر دیا، کہا ایمان مکمل ہوا۔ اور جب بڑھانے پر آئے تو اتنا بڑھایا، نبیوں کو اتنا بڑھایا کہ ان کو ہی خدا بنا دیا۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کہاں ایمان مکمل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہی عقیدہ بنایا، ابن اللہ، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، کہاں ایمان مکمل ہوا۔ یعنی نبی کی عظمت کو بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک بڑھا دیا کہ نبی کو خدا کے برابر بنا دیا۔ ان کا ایمان صحابہ کے ایمان کے معیار پر نہیں اترا، یہ صرف ان کا زبانی دعویٰ تھا، ان کا ایمان اللہ کے دربار کے اندر مقبول نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو، آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر بھی ایسے لوگ ہیں اللہ کے بندے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت دلوں میں بٹھائے ہوئے ہیں، لیکن حضور کی محبت اور حضور کی عظمت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا۔ حضور سے محبت کرنا ہماری ایمان کا حصہ ہے، ضروری ہے، فرض کے درجے میں ہے۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں تھوڑی بھی کمی آئے گی تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ لیکن محبت اور عظمت کا مطلب یہ بھی تو نہیں ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے زمانے کے نبیوں کو خدا کے برابر کر دیا تو ہم بھی گویا کہ حضور کی عظمت کے اندر اس طریقے سے ڈوب جائے کہ حضور کو اللہ جیسا مان لے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب ماننا، یہ اللہ کی صفت کے ساتھ میں گویا کہ حضور کو شریک کر دیا کہ جس طریقے سے اللہ غیب کی باتوں کو جانتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جانتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہی تو ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر جگہ پر حاضر اور ناظر ماننا کہ جس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، فَأَيْنَمَا تَكُونُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بندہ رخ کرے گا وہاں اللہ کی ذات موجود ہے۔ یہ صفت تو اللہ کی ہے۔ اب یہی چیز، یہی نظریہ، یہی عقیدہ، حضور سے عظمت ضرور ہے، محبت ضرور ہے، لیکن یہ محبت اور اس عظمت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی اللہ ہی کی طرح حاضر ناظر مانا جائے، ورنہ
حقیقت پھر یہ کھل کر آئے گی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمت حضور نے سکھائی تھی کہ میری عظمت کس طریقے سے کرنی ہے، یہ حضور کی تعلیمات سے ہٹ کر عظمت اور محبت کہیں گے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ ایمان صحابہ کے ایمان کے معیار پر نہیں اتر سکتا ہے، پھر یہ بیماری ان کے اندر بھی تھی۔ اس لیے ایمان کے معیار کو اور اس کو پرکھنے کی ایک کسوٹی دی اللہ نے، صحابہ کی زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، اس کے اوپر ہم لے جائے اور ہمارے ایمان کو وہاں پر پرکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس سے الگ پڑ رہا ہوں اور ان پاکیزہ زندگیوں سے میرا ایمان کچھ الگ ہو رہا ہے تو اس کے مطابق لانا پڑے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر اللہ فرماتے ہیں کہ روگردانی کرتے ہیں، یعنی یہ لوگ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، روگردانی کرتے، ساری تعلیمات واضح ہو چکی، صحابہ کے ایمان کو معیار بنا کر سامنے رکھا جا چکا، اس کے بعد بھی اگر ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ تو پھر زندگی میں ضد ہے، یہ تو پھر زندگی کے اندر اس کو ضد کہیں گے۔ اور ضد کا علاج کیا ہے کہ ضد کا کوئی علاج نہیں، اس کا علاج سیدھا اللہ کرتا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ ایسی ضدی اور ہر درم قوم کو پھر اللہ ہی کافی ہو جاتے ہیں کہ جب وقت آئے گا تو پھر اللہ کے یہاں اس طریقے سے آنے کی ان کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ وہ آیت ہے اللہ یعنی کہ قرآن کی کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کا قطرہ اسی آیت پر گرا تھا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو کافی ہو جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت سنائی اور یوں کہا اللہ کے نبی نے کہ عثمان تم کو جنت کی مبارکبادی ہو، جنت کی بشارت ہو، لیکن آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک امتحان آئے گا اور اس امتحان کے اندر آپ کو آزمایا جائے گا۔ وہ امتحان کیا ہوگا؟ وہ امتحان یہ ہوگا کہ آپ کو ایک قمیص پہنائی جائے گی، ایک کرتا پہنایا جائے گا، جو آپ کے مخالفین ہوں گے، جو آپ کے دشمن ہوں گے، جو آپ کے باغی ہوں گے، وہ آپ کے اس قمیص کو اتارنا چاہیں گے، لیکن عثمان یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی، آپ کو یہ قمیص زندگی کے آخری سانس تک اتارنا نہیں ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ اس قمیص سے مراد خلافت کی ذمہ داری مراد ہے کہ آپ کو اللہ خلیفہ بنائے گا مسلمانوں کا، اور خلیفہ بنانے کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آپ کو خلافت کے عہدے سے آپ کے دشمن آپ کو ہٹانا چاہیں گے، لیکن آپ کو اس کی ذمہ داری کو مکمل طور پر نبھانا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر جب ان کا محاصرہ کیا گیا ہے اور ان کو دشمنوں نے گھیر لیا تھا، آخری سانس تک اپنی ذمہ داری کو نبھاتے رہے ہیں، اور جب دشمنوں نے حملہ کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور جیسے ہی دشمن کا وار ہوا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے اوپر حضرت عثمان کے خون کا قطرہ گرا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ابھی بھی وہ مصحف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرے والا وہ قرآن ابھی بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ بڑی عجیب آیت کے اوپر ان کی شہادت ہوئی ہے کہ اللہ ان کو کافی ہو جائے گا۔ لکھا ہے علماء نے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی کے اندر پیش تھے اور حضرت عثمان کی مخالفت پر اترے ہوئے، ایک بھی اچھی موت نہیں مرا ہے۔ سب کے اندر سب کے موت کا انجام برا ہوا ہے۔ اور اس آیت کی ایک تاثیر یہ ہے کہ اگر کسی حاکم یا اس طریقے سے کسی طاقتور بادشاہ کے یعنی کہ اس کی طرف سے تکلیف پہنچنے کا کوئی خوف اور اندیشہ ہو، تو اگر کوئی بندہ اس آیت کو لکھ کر اپنے بازو کے اوپر باندھ دے گا تو اللہ اس کو اس حاکم اور بادشاہ کے ظلم سے اور اس کے تکلیف سے اللہ اس بندے کو محفوظ رکھیں گے۔ اس لیے آیت کو یاد کر لیجیے اور دیکھیے کہ کون سے پارے کے اندر، پہلے پارے کے اندر ہے یہ آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آخری پیج کے اوپر موجود ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ،
بس یہ آیت کو اگر کوئی لکھ کر اپنے بازو کے اوپر باندھ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے حاکموں سے اور ایسے یعنی کہ بادشاہوں سے، ان کے طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے اللہ اس بندے کو امن میں رکھیں گے۔ یہ ہے یہ آج کے آیت کا کچھ خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان عطا فرمائے اور اس کے اوپر جمنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔